اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے راؤ شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا، خوشخبری سنانے والا ان لوگوں کے لیے جو میری باتیں مانیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، یعنی اگر اللہ مجھے غیب کی ساری باتیں معلوم ہو جاتی اللہ تعالیٰ کی، تو میں دنیا کے سارے فائدے اکٹھے کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کیونکہ ہر کام کا انجام مجھے پہلے سے معلوم ہوتا۔ حالانکہ واقع ایسا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجھے غیب کی ساری باتوں کا علم نہیں، البتہ جو باتیں اللہ تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے پہنچا دیتا ہے وہ مجھے علم میں آ جاتی ہیں۔ یہاں ان کافروں کی تردید ہو رہی ہے جو پیغمبر کے لیے ضرور سمجھتے تھے کہ اسے خدائی کے اختیارات حاصل ہوں، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو اپنے پیغمبروں کی تعظیم میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں کہ انہیں خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں، اور جس شرکت کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کی تعظیم کے ان کے نام پر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، غیب نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سارے امور کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دو اور اپنے بارے میں کہہ دو کہ مستقبل کا علم مجھے نہیں، ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا ہے بتا دیتا ہوں، جیسا کہ فرمایا عالم الغیب کے علم غیب کی کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی نہیں جانتا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سارا مال جمع کرتا، اپنے لیے باتوں کو پہلے سے علم ہوتا۔ اگر مجھے کوئی موت کی خبر ہوتی تو کب مروں گا تو کوشش کرتا کہ جلد تر بہت سے اعمال صالح کر لوں۔ یہ قول مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ابن جریر میں بھی یہی ہے، لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا ہر عمل اچھا ہی تھا، اور جو عمل کرتے وہ مستقل طور پر پائیدار ہوتا۔ سارے اعمال ایک ہی ڈھنگ کے تھے، ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ کی طرف ہی ہوتی۔ غرض یہ کہ کوئی عمل بھی غیر عمل صالح نہ ہوتا۔
यहाँ ये हो सकता है कि ये मुराद ये हो कि गैब की बातें जान लेना तो लोगों के किस नौ की भलाई किस काम के अंदर होती तो इससे उनसे उनको आगाह कर देता। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैर के मायने माल के लिए हैं और ये मफ़हूम अहसन है। या ये कि जिस ख़रीदारी में फ़ायदे का इल्म होता ज़रूर ख़रीदता और कोई चीज़ ना बेचता जब तक कि इसके फ़ायदे का इल्म ना होता। गर्ज़ यह कि तिजारत में भी नफ़ा और नुकसान ना उठाता और फ़ायदा ही फ़ायदा उठाता। मुझे फ़कीरी और तंग दस्ती कभी भी ना होती। बाज़ लोगों ने ये मतलब भी लिया है कि कहत आने वाला होता तो कुछ गल्ला जमा कर लेता, सस्ते ज़माने में ख़रीद लेता और गरानी के ज़माने में बेच देता और मुझे गुर्बत और मस्कनत कभी ना होती और नुकसान आने से पहले ही बच जाता। फिर आपने कहा, मैं सिर्फ़ नज़ीर व बशीर हूँ, अज़ाब से डराने वाला हूँ, जन्नत की बशारत देने वाला हूँ। जैसे कि अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया कि हमने कुरान को तुम्हारी ज़बान पर आसान बना दिया ताकि इरादा तकवा रखने वालों को तुम बशारत दो और झगड़ने वाले सरकश लोगों को डराओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, जो कुछ भी पढ़ा गया मेरे मौला अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और हमारे लिए तो शाय आखरत बना दे। ऐ मेरे परवरदिगार, जितने लोग भी बीमार हैं मेरे मौला उन तमाम को शिफ़ाए कुल्ली शिफ़ाए कामिला व आजला अता फरमा। या मेरे मौला करीम, जो लोग भी औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, मेरी दुआओं को कबूलियत तक पहुँचा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।